الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیان تو حضرت بابر صاحب فرما رہے تھے، میں انہی کے ارشادات کی تکمیل کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پورے کے پورے عالم اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے اس مہینے میں ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے۔ انداز ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، کچھ کس انداز میں حضور کا ذکر خیر کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس انداز میں، پر خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے ذکر کے بلند ہونے کا کیا مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر میرا بھی ذکر ہوگا۔ آپ تھوڑا سا سوچئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا اس کی کانوں میں بلند ہوتی ہے، وہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ولادت سے لے کر کے شادی، نکاح، انتقال تک آخری وقت میں جب کلمے کی تلقین کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول۔ تو بہرحال شروع میں نے عرض کیا، انداز ذکر مختلف ہو سکتا ہے، پر اس بات کی خوشی ضرور ہوتی ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام، مبارک نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ایسا جوڑا کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کا ایک واقعہ ذکر کروں گا، ٹائم مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو عرب دستور کے مطابق عورتیں اپنے بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ آس پاس کے قبائل کی عورتیں آ کر کے ان کو دودھ پلاتی تھی۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال طائف کے قبیلہ بنو سعد کی بہت ساری خواتین مکہ مکرمہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لینے کے واسطے آئیں۔ ان عورتوں میں سے، خواتین میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش نصیب عورت ہے۔ ان کے علاقے میں اتنی زیادہ قحط سالی تھی کہ وہاں پر نہ انسانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بچا، نہ چراگاہوں میں جانوروں کے لیے کھانے کے لیے کچھ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں ایک دراز گوش پہ سوار ہو کے آئی، کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہی تھی، تو رستہ چلتے ہوئے عورتیں بار بار پکار رہی تھی کہ حلیمہ ذرا جلدی چلی آؤ، کہیں ایسا نہ ہو پیچھے رہ جاؤ اور قافلے سے بچھڑ جاؤ۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتی، درخواست کرتی کہ بہنوں تھوڑا سا صبر کر لو، آہستہ چلو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ منزل تک پہنچ سکوں۔ جیسے تیسے کر کے مکہ مکرمہ آئے، ہر ایک نے اپنا خیمہ گاڑ لیا اور پھر بچوں کی تلاش میں نکل گئے۔ ایک ایک عورت ایک ایک گھر جا کر کے کہتی کہ بچہ چاہیے، اور وہ عورتیں اپنا انٹرویو کر دیتی۔ اچھا سب سے پہلے بچہ چاہیے، بچہ ہوتا تو دودھ پلانے کے لیے جو عورت آتی وہ کہتی کہ اچھا ان کے ابا کیا کرتے ہیں،
ابا کا پوچھتی، ان کا بزنس پوچھتی، ان کو کچھ امید ہوتی کہ ہمیں کچھ ملے گا، اچھا بھیا بہن آپ کے بچے کو ہم لیتے ہیں۔ اور جو عورت ہوتی وہ بھی اس کو کہتی کہ تمہارا بچہ کیسا ہے۔ اب عورتیں جانتی ہیں کہ اگر عورت دودھ صحیح طرح سے پلائے اپنے بچے کو، بچہ بڑا صحت مند ہوتا ہے۔ جہاں عورت نے دیکھا اس کا بچہ ٹھیک ہے تو اپنا بچہ اس کو دے دیا۔ دونوں طرف سے یہ انٹرویو چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، پورے مکے میں جتنی عورتیں آئی، ہر ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی۔ بی بی آمنہ سے بچے کا پوچھا، تو پوچھنے کے بعد جب اندر قدم رکھا تو پہلا سوال کہ اس کا ابا کہاں ہے، ابا کیا کرتا ہے۔ ایک خاتون کے لیے اس کا جواب بڑا مشکل ہوتا ہے جب وہ بیوہ ہو جائے اور کوئی پوچھ لے کہ اس کا ابا کیا کرتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں اور جا کر کے منہ پہ جا کر کے بچیوں کا عیب نکالتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں۔ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ ہم تھوڑا سا 1400 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، حضرت بی بی آمنہ سے جب یہ سوال ہوتا تھا کہ بچہ تو ہے لیکن ابا کیا کرتا ہے، تو بی بی آمنہ کے دل پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ آپ دیدہ ہو کر کہتے کہ بیوی ان کے ابا تو دنیا میں نہیں رہے، وہ تو اس دنیا سے گزر چکے۔ عرب لوگ کہتے ہیں سفر، وہ تو سفر کر گئے، آخرت کو چلے گئے۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے عورتیں نکل جاتی تھی کہ بی بی آپ خود مدد کی محتاج ہیں، آپ بچہ دے کر کے ہماری کیا مدد کریں گے، ہم آپ کے بچے کو نہیں اٹھا سکتی۔ پورا دن گزرا، ایک ایک عورت آ کر کے باپ کا سن کر کے پلٹتی گئی پلٹتی گئی پلٹتی گئی۔ جیسے عورتیں آ کے پلٹتی حضرت آمنہ کا دل بیٹھ جاتا۔ اور ادھر بی بی حلیمہ بھی ایک ایک گھر گئی، بی بی بچہ ہے، ہاں بچہ ہے، اس کے ابا کیا کرتے ہیں وہ بتا دیتی۔ اچھا بی بی تمہارا بچہ کیسا ہے، ذرا بچہ دکھا دو۔ اب بچہ کو دکھاتی تو خود پیٹ بھر کر کے کبھی کھانا نصیب نہیں ہوا تو بچے کو دودھ کہاں سے پلاتی۔ بی بی حلیمہ خود کہتی ہیں کہ حضور کے ہمارے گھر تشریف لانے سے پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ پوری رات بچہ رو رو کے نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا، سوکھ کے کانٹا بن گیا تھا۔ ادھر عورتیں کہتے بی بی ذرا اپنا بچہ دکھائیے، بچہ دکھا دیتی کہ بی بی یہ تو سوکھ کے کانٹا بن گیا ہے، آپ ایک بچے کو نہیں پال سکتی تو ہمارے بچے کو کیسے پالیں گے، ہم اپنا بچہ آپ کو نہیں دیتے۔ پورا دن یہ کشمکش معاملہ چلتا رہا، حضور کو کوئی عورت اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور بی بی حلیمہ کو کوئی عورت بچہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بلکہ ایک جملہ میں اس سے بڑھ کے کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے نصیب کے تھے تو کوئی عورت لیتی تو کیسے لیتی؟ نصیب کا دنیا کے کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی۔ آج 1400 سال گزر چکے، اس کے باوجود بی بی حلیمہ کا نام دنیا میں احترام سے لیا جاتا ہے۔ جتنی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا ان میں سے کسی عورت کو کوئی نہیں جانتا۔ شام ہو گئی، بی بی حلیمہ پورا دن گھوم گھوم کے تھک ہار کر کے خیمہ پہنچی، اور عورت ایک بچے کو گود میں لے کے آئی خوشی خوشی۔ بی بی حلیمہ نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کہا کہ بچے سارے ختم ہو گئے، ایک یتیم بچہ ہے، کوئی عورت اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان کو اٹھا لوں، شاید اسی میں اللہ برکت ڈالتے۔ انہی کے نصیب کا تھا، فرمایا کہ چلو اٹھا لو، خالی ہاتھ جانے سے بچہ اٹھا لے تو بہتر ہے۔ بی بی آمنہ کے پاس پہنچی، دروازہ بجایا، ہاں بی بی بچہ ہے بچہ ہے۔ پوچھنے سے پہلے ہی بی بی آمنہ نے کہا کہ بی بی ان کے ابا نہیں ہیں، کہا کہ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے ان کے ابا نہیں ہے، اسی لیے میں اٹھانے کے لیے آئی ہوں۔
پر بی بی آمنہ نے کہا کہ بھئی ان کے ابا نہیں ہیں، لیکن مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں تمہاری خدمت ضرور کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اپنے خیمے لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ جب دودھ پلانے لگ گئی تو بی بی حلیمہ پریشان کہ آج تک میرے بچے کو ایک قطرہ دودھ نہیں ہوتا تھا، یہ کیا ہو گیا کہ سینہ بھر گیا اور بچہ خوب پی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ خوب سیر ہو کے پیا، ان کے دوسرے بیٹے نے بھی سیر ہو کے پیا، اور اپنے شوہر کو آواز دینے لگے کہ عبداللہ کے ابا جائیے ذرا اونٹنی کو دیکھیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کی بہار کر دی، شاید وہاں پر بھی اللہ نے برکت کر دی۔ فرماتی ہیں کہ پہلے ہم میں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اتنا دودھ اس میں ہو، آج میرے شوہر گئے، جو ہمارے پاس برتن اس وقت موجود تھے سارے برتن بھر گئے، اور جو دودھ لے کے آئے تو وہ سارے کا سارا دودھ پی کر کے ہم سیر ہو کر کے سو گئے۔ کہا کہ اس بچے کی ولادت کے بعد پہلی رات تھی جو ہم بھی خوب نیند کر کے سو گئے اور ہمارا بچہ بھی خوب پیٹ بھر کر کے سویا، اس سے پہلے ہمیں یہ نصیب نہیں ہوا۔ رات بھر سونے کے بعد صبح اپنے شوہر سے کہا، شوہر نے کہا کہ بی بی لگتا ہے یہ بچہ بڑا بابرکت ہے، یہ بڑا بابرکت بچہ لے کے آئی ہو۔ کہنے لگی ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ صبح ہوئی، جب قافلہ چل پڑا تو عورتوں کے ساتھ جب بی بی حلیمہ جا رہی تھی تو ان کی سواری سب سے آگے بھاگ رہی ہے، ان کی سواری سب سے آگے بھاگ رہی ہے۔ اب عورتیں صدائیں دینے لگی کہ بی بی ذرا رک جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رستہ بچھڑ کے ادھر ادھر نکل جاؤ۔ کیا ہوا، یہ کیا وہی سواری ہے یا سواری بدل دی ہے؟ تو کہنے لگی بی بی اور سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا، سوار بدل گیا ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں اپنے علاقے میں لے گئی، طائف گئے، وہاں پر کیا ہوتا تھا، اللہ نے ہمارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں کر دی۔ قحط سالی کی وجہ سے سب لوگوں کے جانور چر کے واپس آ جاتے تھے، سوکھ کے ہڈی بن چکے تھے، کسی جانور کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ میری بکریاں چر کے شام کو جب واپس آتی تھی، میرے اونٹنیاں چر کے واپس آتی تھی تو ان کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہوتے۔ آس پاس کے لوگ محلے دار اپنے چرواہوں سے کہتے ارے اپنے جانوروں کو وہیں پہ چرا لو جہاں پہ حلیمہ کے جانور چرتے۔ فرماتی ہیں کہ چراگاہ میں کیا رکھا تھا تو ساری کی ساری برکتیں تو میرے گھر میں حضور کی وجہ سے آئی تھی۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں پر حضور کا وجود پہنچا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں ہی برکتیں کر دی۔ آج ہر انسان سوچتا ہے کہ کاش حضور ہمارے گھر میں آتے، برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پر ختم نبوت کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت شریعت جو ہمیں دی ہے وہ شریعت موجود ہے۔ اس وقت حضور تو ہر گھر میں نہیں آ سکتے، پر اتنا تو ہو سکتا ہے حضور کی سنتوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر رائج کر دیں تو جو برکتیں حضور کے زمانے میں تھی وہ برکتیں ساری کی ساری ہماری گھروں میں بھی آ جائیں۔ اور اس کے لیے خانقاہ کی طرف سے جو صدائیں لگائی جاتی ہے کہ بھائی دو کام کر لیے جائیں۔ ایک کام یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سفر میں ایک پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مفرد لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد و عورتیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ جو انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے گا، آج بھی اللہ تبارک و تعالی 1400 سال پہلے کی جیسی برکتیں تھیں ویسی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں اب بھی نازل فرمائیں گے۔ مشہور شعر ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب۔
بات یہ ہے کہ ہمت کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھروں کے اندر رائج کریں۔ کوئی زیادہ پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں، پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی واش روم جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ علماء سے پوچھیے، اپنے محلے کے امام سے پوچھیے، واش روم سے نکلنے کی دعا کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسجد جانے کی دعا کیا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ مسجد جاتے ہوئے ہم کیا پڑھیں، نکلتے ہوئے کیا پڑھیں؟ سوتے ٹائم ہم کیا پڑھ لیں، کس کروٹ پہ سوئیں؟ سونے کے بعد جب جاگ آئے تو اس وقت ہم کیا پڑھیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم کیا پڑھیں؟ ہم لوگ گھر میں آ جاتے ہیں اور آ کر کے ایسے منہ اٹھا کر کے آ گئے۔ بھائی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہو جائیں سلام کریں۔ ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو انسان گھر میں سلام کر لے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں روزی کی اتنی کثرت کر دیں گے کہ دروازے توڑ کے روزی آ جائیں گے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ آج ہم میں سے ہر انسان پریشان ہے کہ یار خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے۔ بھئی مسنون طریقے پہ اپنی زندگی کو تو ڈالتے۔ کچھ لوگ شرماتے ہیں کہ یار گھر میں صرف بیوی ہے، بیوی کو سلام کرنا مردانگی کے خلاف ہے۔ بھئی سلام ایک تو مسنون طریقہ ہے، دوسرا سلام کوئی کیا ہے، کوئی گالی نہیں ہے، کوئی ایسی جھکنے کی بات نہیں ہے۔ سلام کے معنی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہی گھر والی بیمار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں، بھئی ان کو ایک ڈاکٹر کو دکھانا ہے، دوسرے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اس سے پہلے ہم اگر سلام کر لیں گے تو سلام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں سلامتی دیں گے، گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، دنگ و فساد نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے گھروں کو مسنون طریقے پہ بنانے کی کوشش کر لیں، اپنی زندگی کو مسنون طریقے پہ ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جتنی ہماری زندگی سنت کے قریب ہوگی اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی میں برکتیں ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی، حشر میں بھی، برزخ میں بھی اور جنت میں بھی۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، ایک تو ذکر کی پابندی کر لیں، کثرت سے ذکر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کی کثرت کر لیں، اور پھر اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار اب تو مکمل نہیں ڈھل سکتی، بھئی ایک مجلس میں آپ نے ایک بات سیکھ لی، اس کے مطابق تو چلے۔ ہفتے میں ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، مہینے میں ایک سنت زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں عموماً ربیع الاول کے جو بیانات ہوتے ہیں اس میں کہتا ہوں کہ بھائی ربیع الاول میں آپ کوشش کریں ایک سنت کو پکا بناؤ۔ اگر زندگی کے 50 سال ہیں تو 50 سال میں 50 سنتیں اپنا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں سنتوں کی بہاریں کر دیں گے۔ تو اگر ہمیں ایک سنت اپنانے کی توفیق مل جاتی ہے تو میرے دوستو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنی زندگی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا